السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو لرننگ قرآن۔ لرننگ قرآن میں خوش آمدید۔ سورۃ الاحقاف ہم نے مکمل کر جاسیہ ہم نے مکمل کر لیا۔ اب ہم احقاف ہم نے سٹارٹ کرنی ہے۔ چلیے ہم سورۃ احقاف کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان و نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حامیم۔ حامیم جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں یہ حروف مقطعات ہیں اور ان کا میننگ صرف اللہ پاک کو پتہ ہے۔ تنزیل الکتابی نازل کرتا ہے کتاب من اللہ، اللہ سے، العزیز غالب الحکیم حکمت والا۔ یہ کتاب اللہ غالب حکمت والے کی طرف سے نازل کی گئی ہے۔ تمہیدی کلمات ہیں جن میں قرآن کا تعارف کرایا گیا ہے کہ وہ کسی انسان کا کلام نہیں، اور اس آیت کی تفسیر پہلے کئی مقامات پر گزر چکی ہے۔ ما خلقنا نہیں پیدا کیا ہم نے السماوات آسمانوں کو، والارض اور زمین، وما اور جو بینہما ان دونوں کے درمیان، الا بالحق مگر حق کے ساتھ، وعدل اور موعد مسمى مقرر، وعدل مسمى اور مقررہ موعد، والذین اور وہ لوگ جنہوں نے کفروا کفر کیا، ما جس سے انذروا وہ ڈرائے جاتے ہیں، معرضون روح گردانے کرنے والے۔ ہم نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان موجود ہے سب چیزوں کو حقیقی مصدر کے بنا پر ایک مقررہ مدت تک اس لیے پیدا کیا ہے اور جو کافر ہیں وہ اس چیز سے اعراض کر دیتے ہیں جس سے انہیں ڈرایا جاتا ہے۔ اللہ کی حکمت سے موعد پر دلیل، اس کارخانہ کائنات کے نتیجے کے طور پر قیامت کے قائم ہونے پر عقلی دلیل جس کا تعلق اللہ تعالیٰ کی حکمت سے ہے، اور اس کی تفسیر بھی پہلے کئی مقامات پر گزر چکی ہے۔ اللہ کی صفت عدل سے موعد پر دلیل، قیامت کے قیام پر دوسری عقلی دلیل جس کا تعلق اللہ کی صفت عدل سے ہے، یعنی انسان کو اس دنیا میں ایسے نہیں پیدا کیا گیا چونکہ جو کچھ وہ چاہے کرتا رہے، اسے کچھ بھی محاسبہ نہ ہو، اور جب انہیں یہ بات سمجھائی جاتی ہے تو ان سے سننا گوارا بھی نہیں کرتے اور منہ موڑ دیتے ہیں۔ اس کی وجہ محض ان کا تکبر ہے، وہ اپنی ذات پر اللہ تعالیٰ کی آیت کے دبا بندی گوارا نہیں کرتے اور اس بات کو اپنی شان سے فرتر سمجھتے ہیں۔ قل ارأیتم فرما دے بھلا تم دیکھو، ما تدعون جن کو تم بلاتے ہو، من دون اللہ اللہ کے سوا، ارونی دکھاؤ مجھے، ماذا خلقوا کیا انہوں نے پیدا کیا، من الارض زمین سے، ام لہم یا ان کے لیے شرکن کچھ ساجا ہے، فی السماوات آسمانوں میں، ایتونی لے آؤ میرے پاس بھی کتابن کوئی کتاب، من قبل ھذا اس سے پہلے، او اثارتن یا اثار من علم سے، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو۔ آپ ان سے کہیے بلا دیکھو اللہ کے سوا جنہیں تم پکارتے ہو، مجھے دکھاؤ تو صحیح کہ زمین کی کیا چیز انہوں نے پیدا کیا، یا آسمانوں کی تخلیق میں ان کا کچھ حصہ ہے۔ اگر تم سچے ہو تو اس سے پہلے کوئی کتاب الہی یا علمی روایت میرے پاس لے آؤ۔ مشرکین سے شرک پر عقلی دلیل کا مطالبہ، سابقہ آیات میں مشرکین مکہ کے انکار آخر کا رد پیش کیا گیا ہے۔ اس آیت میں اس سے مابعد کی آیات میں ان کے شرک پر تنقید کی جا رہی ہے۔ ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ اللہ کے سوا جن کی تم پوجا کرتے ہو اس کی کوئی وجہ تو بتاؤ۔ عبادت کے لائق تو وہی ہستی ہو سکتی ہے جس کا کائنات کی پیدائش میں کچھ عمل دخل ہو۔ بتاؤ اس کائنات کی کون سی چیز انہوں نے پیدا کیا ہے، یا زمین اور آسمان کا کون سا حصہ انہوں نے بنایا ہے۔ اگر انہوں نے کوئی چیز پیدا ہی نہیں کی تو پھر وہ اس کی ملکیت کیسے بن گئی جس میں تصرف کے اختیارات انہیں حاصل ہوں۔ کتاب اللہ یا آثار سے نقلی دلیل کا مطالبہ، ایک طرف تو تم یہ تسلیم کرتے ہو کہ کائنات کی تخلیق میں تمہارے معبودوں کا کوئی حصہ نہیں، کوئی شراکت نہیں، اور دوسری طرف تم یہ بھی ڈٹ لگائے ہوئے کہ ان کو کائنات میں تصرف کے اختیار ہیں، یہ ہماری بگڑی بنا بھی سکتے ہیں، ان کی گستاخی کی جائے تو انتقام بھی لے سکتے ہیں، تو یہ بات عقلی لحاظ سے غلط ہے۔ پھر اگر عقلی دلیل پیش نہیں کر سکتی تو کوئی نقلی دلیل ہی پیش کر دو۔ کہیں بھی اللہ کی کتاب میں کوئی ایسی بات لکھی دکھا دو کہ اللہ کے سوا کائنات میں دوسروں کو بھی کچھ اختیارات حاصل ہیں، یا اللہ کے فلاں قسم کے اختیارات، مثلا رزق دینے کے فلاں بت دیوتا یا کسی بزرگ کو تقویز کیے ہیں، اور فلاں قسم کی زندگی، مثلا زندگی بخشنے کے اختیارات فلاں کو سپورٹ کر دی ہیں۔ اگر کتاب الہی میں ایسی تحریر موجود نہ ہو تو کسی علمی اثر میں ہی دکھا دو۔ اثار سے کیا مراد ہے؟ علمی اثر سے مراد کتاب اللہ کی وہ تفاسیر اور شروح ہیں جو مستند نہ ہو۔ جیسے ہمارے پاس کتاب اللہ تو قرآن کریم ہے، اور علمی اثر احادیث ہیں جن میں سلسلہ اسناد بھی درج ہوتا ہے، جسے یہ تحقیق کی جا سکتی ہے فلاں حدیث کس درجے کی ہے، آیا وہ مقبول ہے یا مردود ہے۔ اور اگر تمہارے پاس نہ کوئی عقلی دلیل ہے نہ نقلی ہے تو پھر سمجھ لو کہ تمہارے عقائد محض ظن اور وہاں پر مبنی ہیں۔ ومن اضل اور کون بڑا گمراہ ممن اس سے جو یادو جو پکارتا ہے من دون اللہ اللہ کے سوا، من لا یستجیب نہ جواب نہ دے گا لہو اس کو الہ تک یوم القیامت قیامت کا دن، وہم اور وہ دعائہم ان کو پکارنے سے غافلون بے خبر ہیں۔ اس شخص سے بڑھ کر اور کون گمراہ ہوگا جو اللہ کو چھوڑ کر انہیں پکارتا ہے جو قیامت تک اسے جواب نہیں دے سکتے بلکہ وہ ان کی پکار سے ہی بے خبر ہیں۔
استجاب کے دو معنی اور مشرکوں کا رد۔ یہاں استجابات کا لفظ دو قسم کے معنی دے رہا ہے، یہ دونوں ہی اس کے لفظ کے مفہوم میں شامل ہے۔ پہلا یہ کہ جو سن ہی نہیں سکتا وہ جواب کیا دے گا، جیسے کسی پتھر یا درخت سے پوچھا جائے کہ مثلا لاہور کس طرف ہے، تو جب وہ سنتا ہی نہیں تو جواب کیا دے سکتا ہے۔ اور اس لفظ کا دوسرا معنی کسی کی دعا یا پکار کو سن کر اس کو قبول کرنا، اس پر عمل درآمد کرنا ہے۔ مثلا میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ مجھے اس بیماری شفا دے، اور اللہ تعالیٰ واقعی میری پکار کو شرف قبولیت بخشتا ہے اور میری بیماری کو دور کر دیتا ہے، تو میں کہوں گا میری دعا مستجاب ہو گئی۔ اس سے واضح طور پہ معلوم ہوتا ہے کہ یہاں معبودوں سے مراد بے جان قسم کے معبود ہیں جو سن ہی نہیں سکتے، جاندار بھی، مثلا فرشتے، جن اور زندہ بزرگ جو سن تو سکتے ہیں مگر اس دعا یا درخواست پر عمل درآمد کا کوئی اختیار نہیں رکھتے۔ اور مشرکوں کی گمراہی، انتہائی گمراہی یہ ہے کہ اپنی درخواست اس چیز یا ہستی کے سامنے پیش کرتے ہیں جس پر عمل درآمد کے دائرہ اختیار میں نہیں۔ اس کی معمولی سی مثال یہ سمجھ لیجئے کہ ایک شخص اپنے گھر میں ٹیلی فون لگوانا چاہتا ہے، لیکن وہ اپنی درخواست محکمہ پولیس کو بھیج دیتا ہے، تو ظاہر ہے کہ اس بیوقوف کی درخواست پر کبھی عمل درآمد نہ ہو سکے گا۔ بالکل یہ مثال مشرکوں سے یہ ہے جو اللہ کے سوا دوسروں کو پکارتے ہیں۔ وہی اذا حشروا، جب جمع کیے جائیں گے، الناس لوگ، کانوا، وہ ہوں گے، لہم ان کے اعداء وہ دشمن، وکانوا اور ہوں گے بعبادتہم ان کی عبادت سے کافرین منکر، اور جب لوگ اکٹھے کیے جائیں گے تو وہ ان کے دشمن بن جائیں گے اور ان کی عبادت کا انکار کر لیں گے۔ من دون اللہ سے مراد یہاں بت نہیں بلکہ فوت شدہ بزرگ ہیں۔ جب لوگ اکٹھے کیے جائیں گے تو ان کے دشمن بن جائیں گے اور ان کی عبادت کا انکار کریں گے۔ وَإِذَا، اور جب تتلیٰ پڑھی جاتی ہیں علیہم ان پر آیاتنا ہماری آیات بینات واضح قولا، وہ کہتے ہیں الذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا، للحق کی حق کا، لما جب جاءہم ان کے پاس آیا، ھذا سحر، یہ جادو کھلا مبین، یہ جادو مبین کھلا، اور جب ہماری آیات ان پر پڑھی جاتی ہیں، اور جب ہم ان پر ہماری واضح آیات پڑھی جاتی ہیں تو کافر اس کے حق کے بارے میں جو ان کے پاس صریح آ چکا ہے کہتے ہیں یہ تو صریح جادو ہے۔ کافر قرآن کو جادو کیوں کہتے تھے؟ کفار مکہ قرآن کو صریح جادو کہنے کی دو وجہ تھی، ایک یہ کہ اس کلام باللہ کی تفسیر تھی، جو بھی یہ کلام سنتا تھا اس کے دل میں اتر جاتا، اور کافر خود بھی قرآن کی اس تفسیر کے معترف اور اس سے متاثر ہو چکے تھے، مگر چونکہ وہ خود اس کو نہ ماننے کا تہیہ کر چکے تھے، اس لیے قرآن کی اس خوبی کو بھی برے انداز میں پیش کرتے تھے اور کہہ دیتے تھے یہ صریح جادو ہے، یہ جادو کا کرشمہ ہے، یا جادو کا اثر رکھتا ہے۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ جادوگروں کا عموماً یہ کام ہوتا تھا کہ میاں بیوی کے درمیان پھوٹ ڈالنا، رشتہ داروں کو آپس میں لڑا دیں۔ ادھر صورتحال یہ تھی کہ جو شخص اسلام لے آتا ہے وہ اس کے مقابلے میں اپنے کسی رشتہ دار کی پرواہ نہیں کرتا تھا، اس لحاظ سے بھی کافر قرآن کو جادو اور آپ کو جادوگر نعوذ باللہ کہا کرتے تھے۔ ام یقولون، کیا وہ کہتے ہیں، افتراہ، کہ اس نے خود بنا لیا ہے اسے، کل فرما دیں ان افتریتہ، کہ اگر میں نے خود بنا لیا اسے، فلا تملکون، تو تم اختیار نہیں رکھتے، لی میرے لیے، من اللہ اللہ سے، شیئن کچھ بھی، وہ عالم، وہ خوب جانتا ہے، بما وہ جو تخیزون تم بناتے ہو، باتیں بناتے ہو، فیہ اس میں، کافا وہ کافی ہے، بھی اس کا شہیدن گواہ، بینی میں میرے درمیان، و بینکم اور تمہارے درمیان، وہو اور وہ غفور الرحیم بخشنے والا مہربان ہے۔ یا یہ کہہ دیتے ہیں کہ خود ہی سے بنا لایا ہے، اور آپ ان سے کہیے اگر میں نے خود بنا لیا ہے تو تم مجھے اللہ کی گرفت سے بچانے کی کچھ بھی طاقت نہیں رکھتے، جن باتوں میں تم لگے ہوئے ہو اللہ نے خوب جانتا ہے، اور میرے اور تمہارے درمیان وہی گواہی دینے کے لیے کافی ہے، اور بخش دینے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ قل فرما دے، ما کنتم، نہیں ہوں میں، بدعا من الرسول، رسولوں میں سے، وما ادری، اور نہیں جانتا میں، ما یفعلوا، کیا کیا جائے، بی میرے ساتھ، ولا بکم، اور تمہارے ساتھ، ان اتبعوا، نہیں پیروی کرتا میں، الا سوائے، ما یوحا، جو وحی کیا جاتا ہے، الیہ میری طرف، وما انا، اور نہیں ہوں میں، الا مگر صرف، نذیر مبین، ڈرانے والا صاف صاف۔ اب ان سے کہیے میں کوئی نرالا رسول نہیں ہوں، میں یہ بھی نہیں جانتا کہ مجھ سے کیا سلوک کیا جائے گا، تو اور تم، میں تو صرف اس چیز کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے، اور میں تو محض ایک واضح طور پر ڈرانے والا ہوں۔ یعنی رسالت کا رسالت کا سلسلہ کچھ مجھ سے شروع نہیں ہوا، مجھ سے پہلے بھی یعنی رسالت کا سلسلہ کچھ مجھے سے شروع نہیں ہوا، بلکہ مجھ سے پہلے ہزاروں پیغمبروں، سینکڑوں رسول گزر چکے ہیں، سب کی تعلیم یہی تھی جو میں تمہیں بتا رہا ہوں، میں کوئی نئی نرالی بات نہیں تم سے کرتا، نہیں کہتا جسے تم صریح جادو یا بناوٹی باتیں کہتے ہو۔ کسی کے انجام کا یقینی خبر صرف اللہ کو ہے۔ اس جملے کے دو پہلو ہیں، ایک یہ کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں تمہارے خیال کے مطابق اللہ پر جھوٹ باندھ رہا ہوں، اور جو کچھ تم کہہ رہے ہو اس کا نتیجہ میرے حق میں کیا نکلنے والا ہے اور تمہارے حق میں کیا ہو سکتا ہے، یہ مجھے نہیں معلوم، نہ ہی کوئی بات میرے اختیار میں ہے، میرے اختیار میں تو صرف یہ بات ہے کہ جو کچھ میری طرف وحی کی جاتی ہے اس کی پیروی کرتا جاؤں، اور جو پیغام مجھے اللہ کی طرف سے ملا ہے
میں صرف تمہیں یہ بتا دیتا ہوں کہ برے اعمال کا انجام اچھا نہ ہوگا، اور اس پہلو کی تائید ارسل حدیث سے بھی ہوتی ہے۔ خواجہ مزاج انصاری کہتے ہیں کہ ام علماء انصار کی ایک عورت تھی جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی، اور اس نے کہا تھا جب انسان نے مہاجرین کی آباد کاری کے لیے کوڑا ڈالا تو اس عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ کو کوڑا ہمارے نام نکلا، وہ ہمارے پاس رہنے لگے، وہ بیمار ہو گئے، ہم نے ان کی اعتماد داری کی، آخر ان کا انتقال ہو گیا، ہم نے انہیں کفن پہنایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے۔ اس وقت میں نے کہا ابو صائب، یہ عثمان بن مظعون کی کنیت تھی، اللہ تم پر رحم کرے، اور میں اس بات کی گواہی دیتی ہوں کہ اللہ نے تمہیں عزت دی۔ رسول اللہ نے مجھ سے پوچھا تجھے کیسے معلوم ہوا کہ اللہ نے اسے عزت دی؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، مجھے معلوم نہیں۔ تب آپ نے فرمایا عثمان بن مظعون کی موت واقع ہو گئی اور مجھے اس سے بھلائی کی امید ہے، لیکن یقین کے ساتھ میں بھی کچھ نہیں کہہ سکتا، اللہ کی قسم میں اللہ کا رسول ہوں، لیکن میں بھی نہیں جانتا کہ اس سے کیا سلوک کیا جانے والا ہے۔ ام العلا کہتی ہیں اللہ کی قسم اس کے بعد میں نے کبھی بھی کسی کی ایسی تعریف نہیں کی۔ قل ارائیتم، فرما دے بھلا تم دیکھو تو، ان کانا اگر ہے من عند اللہ، اللہ کے پاس ہے، وکفرتم، اور تم نے انکار کیا، بھی اس کا، شاہد اور گواہی دی، شاہد انہیں گواہ مم سے بنی اسرائیل علی مثلہ، اس جیسی کتاب پر، فآمنا، پھر وہ ایمان لے آیا، استکبرتم، اور تم نے تکبر کیا، ان اللہ بشک لا یہدی، ہدایت نہیں دیتا، القوم الظالمین، ظالموں کو۔ اب ان سے کہیے بلا دیکھو اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہو اور تم نے اس کا انکار کر دیا، اور بنی اسرائیل میں سے ایک گواہ نے ایسی گواہی بھی دے دی، تو چنانچہ وہ تو ایمان لے آیا اور تم اکڑ بیٹھے ہو، تمہارا کیا انجام ہوگا؟ بلا شبہ اللہ ایسے ظالموں پر کو ہدایت نہیں دیتا۔ سورۃ احقاف کی ہم نے آیت نمبر 10 مکمل کر لی، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات کرتے ہیں، اللہ حافظ۔